حضرات آج کی مجلس ایک مرحومہ کے لیے ہے، ایک شہزادے کونین کے چاہنے والے کے لیے ہے۔ حضرات آج کی مجلس محترم مولانا وسیع خان صاحب قبلہ خطاب کر رہے ہیں۔ مجلس کا آغاز کلام الہی کی تلاوت سے ہوگا، جس کے لیے میں محترم مولانا سمر صاحب کو زحمت دوں گا۔ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے انداز سے، اپنی قرض سے آج کی مجلس کا آغاز کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا سمر صاحب کلام اللہ کی تلاوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آغاز کیجیے صلوات سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا اوپر ٹھیک ٹھیک۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیس بانو عرف روحی رضوی بنت ابن عباس کی روح کو اصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ دیکھ اپنے سورہ کو ثواب مرحومہ رئیس بانو بنت ابن عباس کی روح، مرحومہ کی روح کو پہنچے۔ سورہ فاتحہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء
بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ غلہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیس بانو بنت ابن عباس کی روح کو احسان کر دیجیے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد صلی الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین ایک قدر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ایک ماہ کی احسان و ثواب کی مجلس سے سماعت فرمائیں. انشاءاللہ مصاب ضرور ہوں گے. بروز حشر یہ مہدی سے میں بتاؤں گی، بروز حشر یہ مہدی سے میں بتاؤں گی، تمام پسینیاں ٹوٹی ہیں اس لیے میری، تمام پسینیاں ٹوٹی ہیں اس لیے میری، لائن مارتے ٹھوکر آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑ فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑ فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ماں تیرے جانے سے، ماں تیرے جانے سے
زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے، گھر بھی لگتا ہے اب یہ سنسان ماں تیرے جانے سے، گھر بھی اب لگتا ہے سنسان ماں تیرے جانے سے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے، بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، ارے سونا وہ ہو گیا دالان ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے، کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، سوچ کر ہوں میں پشیمان ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، ارے رہ گئے دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے، رہ گئے دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے، ارے زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے، ہے بڑا گھر بھی میرا پاس ہے، دولت بھی بہت ہے، بڑا گھر بھی میرے پاس ہے، دولت بھی بہت، پھر بھی رہتا ہوں پریشان
ارے جاتے جاتے بھی دعا جی نیکی دی تھی تو نے، جاتے جاتے بھی دعا جی نیکی دی تھی تو نے، اب ہوئی ہے تیری پہچان ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، ارے بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے، بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کر رہے، یاد آتا ہے یہ فرمان ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، ارے ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھی کو، ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھی کو، تیری یاد آتی ہے ہر آن ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، جاتی ہے اب یہ میری ماں، ہو گیا ہے میرا گھر سنسان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے۔ زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی سنسان ماں تیرے جانے سے۔ محترم مولانا نے بہت سمر صاحب نے ایک اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کیا، اس کے بعد ایک نوحہ پیش کیا۔ نوحے کا ہر بند میں ایک مصائب تھا، ہر شعر لاجواب تھا، ان کا پڑھنے کا انداز بہت عمدہ تھا، آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ ایک ماں کا بیان تھا، ایک بیٹی کا بیان تھا، ایک عریضہ فاطمہ کا بیان تھا۔ حضرات محترم سمر صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنا نوحہ پیش کیا۔ حضرات بھی یہ مجلس اشارہ ثواب کی ہے، موت کی ہے۔ شعر سنیے آپ ہی، کون کہتا ہے علی والوں کو بھی آتی ہے موت، کون کہتا ہے علی والوں کو بھی آتی ہے موت، جو علی سے دور ہوتے ہیں وہی مر جائیں گے۔ کون کہتا ہے علی والوں کو بھی آتی ہے موت، جو علی سے دور ہوتے ہیں وہی مر جائیں گے۔ موت کے نزدیک رکھی ہے ہمیشہ زندگی، مر کے بھی ہم لوگ زندہ ہیں ہی کہلائیں گے۔ آئیے محترم مولانا سمر صاحب کے بعد حسن مہدی شانو صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ امام کی بارگاہ میں اشعار نظر کریں۔ محترم حسن مہدی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک باواز بلند صلوات۔ نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، لال میں دکھ پائی ہوں، میں تجھے خلد سے رونے کے لیے آئی ہوں، نام زہرا ہے میرا۔ کہ اے میرے نور نظر یاد تمہیں بھی ہوگا، اے میرے نور نظر یاد تمہیں بھی ہوگا، اور کس مشقت سے تجھے پیس کے چکی پالا، اور خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا، خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا، نام زہرا ہے میرا۔ ارے داغ محسن کا مدینے میں اٹھایا میں نے، ارے پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چھپایا میں نے، ارے چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا میں نے، چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا میں نے، نام زہرا ہے میرا۔ ارے کربلا ڈوب چکی خون میں دن ڈھلنے لگا، ارے منتظر بیٹھے ہیں جنت میں رسول دوسرا، ارے لال اب دیر نہ کر ماں کے گلے سے لگ جا، لال اب دیر نہ کر ماں کے گلے سے لگ جا، نام زہرا ہے میرا۔ مصر و توجہ چاہتا ہوں حضرات کہ خون کی چادر کو اٹھاؤ کہ میں دیدار کروں، خون کی چادر کو اٹھاؤ کہ میں دیدار کروں، ارے اپنی ممتا کا بھلا کیسے میں اظہار کروں، ارے اپنی ممتا کا بھلا کیسے میں اظہار کروں، ارے ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں، ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں، نام زہرا ہے میرا۔ مقطع کی زحمت ہوگی
کہ سارے عالم پر گھٹا درد کی چھا جاتی ہے، ارے سارے عالم پر گھٹا درد کی چھا جاتی ہے، ارے آمد ماہ ازاں روح کو تڑپاتی ہے، ارے اب بھی کانوں میں بلال ایک صدا آتی ہے، ارے اب بھی کانوں میں بلال ایک صدا آتی ہے، نام زہرا ہے میرا۔ کیا کہنا شانو بھائی؟ اللہ پہلو پہ شکستہ ہے، تربت پہ شکستہ ہے، پہلو پہ شکستہ ہے، تربت پہ شکستہ ہے، کیا حال انہوں نے ضلع کا بنایا ہے۔ محترم حیدر مہدی شانو صاحب نے جناب فاطمہ زہرا صفوت اللہ کے حوالے سے شعر پڑھے۔ اشعار میں بلا کی شیعت تھی، آواز میں ایک درد تھا، ایک غم تھا جو اشعار کے مطلب ہونا چاہیے۔ مرحومہ رئیس بانو بنت ابن سید عباس صاحب کی مجلس ہے، اور آج کی مجلس کو ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ذاکر اہل بیت محترم وسیع اظہر صاحب قبلہ خطاب کر رہے ہیں۔ محترم شانو صاحب اپنے شعر پڑھ رہے تھے، اور اب میں ایک اور شاعر محترم گلیز عابدی صاحب کو مدعو کرتا ہوں تشریف لائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، تبرکاً شرکت چاہتا ہوں اہل خاندان کو تعزیت کے طور پہ، اور میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کے نام پڑھ کے بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی الحمد للہ رب العالمین الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی۔ ہم لوگ مجلس ماتم کرتے ہیں جو، اس کا قبر میں کیا صلہ ملے گا، کیسے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اس پہ چند شعر ہیں، بس زحمت ہوگی۔ زیر زمیں بدل گیا رخ امتحان کا، زیر زمیں بدل گیا رخ امتحان کا، دیکھا ماتم شہ کے نشان کا، دیکھا کمال ماتم شہ کے نشان کا، اور آئے علی لحد میں لحد جگمگا اٹھی، آئے علی لحد میں لحد جگمگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا، آئے علی لحد میں لحد جگمگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا، اور زینب تمہارے خطبے نے دربار شام میں، زینب تمہارے خطبے نے دربار شام میں، قطرے ہیں پر یزید کی اونچی اڑان کا، قطرہ ہے پر یزید کی اونچی اڑان کا، اور بچہ نہیں یہ فاتح خیبر کا شعر ہے، بچہ نہیں یہ فاتح خیبر کا شعر ہے، پانی اتار دے گا یہ تیرو کمان کا، پانی اتار دے گا یہ تیرو کمان کا، اور ہونٹوں کی رحل پر ہیں تبسم کی آیتیں، ہونٹوں کی رحل پر ہیں تبسم کی آیتیں، قرآن بن گیا لب و لہجہ زبان کا۔ اور جو ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میں پھر سے پڑھے دے رہا ہوں۔ آئے علی لحد میں لحد جگمگا اٹھی، اور نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا۔ عزائے شہ کی قسم میرے گھر کا دروازہ
محرم آتے ہی جنت کا باب ہوتا ہے. ماشاء اللہ. لکھنوی صاحب نعرہ صلوات. کس کو شک ہوگا نبی زندہ و نبی اہل بیت؟ کس کو شک ہوگا نہیں زندہ و نبی اہل بیت جب غلاموں کو یہ مردوں میں گنا جاتا نہیں؟ آج بھی تلقین میں پڑھتے ہیں ہم، سن اور سمجھ، یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں. محترم گلریز عابدی صاحب نے اپنے اشعار سے نوازا، اور اب میں بڑے ادب سے محترم اظہر لکھنوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اظہر لکھنوی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں. صاحب بھائی آگے تشریف لائیے. ارے بھائی یہ مرحومہ رئیسہ بانو رئیس، ہاں ان کے ہی حوالے سے تھوڑے مرحومہ کے لیے ایک آدھ قطرہ ہے. آپ لوگ سماعت فرمائیں کہ روحی بھی اس جہان سے کچھ ایسے اٹھ گئیں، روحی بھی اس جہان سے کچھ ایسے اٹھ گئیں، سب اہل خاندان کے چہرے اداس ہیں، سب اہل خاندان کے چہرے اداس ہیں. اور زہرا سے ان کا عشق بتاتا ہے یہ اظہر، زہرا سے ان کا عشق بتاتا ہے یہ اظہر کہ خلد بری میں اسماء و فضا کے ساتھ ہیں. کہ زہرا سے ان کا عشق بتاتا ہے یہ اظہر، خلد بری میں اسماء و فضا کے ساتھ ہیں. ایک قطعہ اور سماعت فرمائیں کہ غم شبیر میں مرتے ہیں جو جی جانے کو، غم شبیر میں مرتے ہیں جو جی جانے کو، اور مضطرب رہتے ہیں زہرا کی دعا پانے کو، مضطرب رہتے ہیں زہرا کی دعا پانے کو. اور باغ فردوس میں اظہر انہیں لے جانا تھا، باغ فردوس میں اظہر انہیں لے جانا تھا، اس لیے آئے فرشتے اسے لے جانے کو، اس لیے آئے فرشتے اسے لے جانے کو. اور یہ بھی موانے کے حوالے سے ہے کہ زندگی پر موت کا قبضہ ہوا، زندگی پر موت کا قبضہ ہوا، رک گیا ایک اور دل چلتا ہوا. زندگی پر موت کا قبضہ ہوا، رک گیا ایک اور دل چلتا ہوا. کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں صدمہ ہوا. کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں صدمہ ہوا. خاک میں دیکھا اسے ملتا ہوا، خاک میں دیکھا اسے ملتا ہوا. اور راستوں سے پوچھتے ہیں رک کے ہم، راستوں سے پوچھتے ہیں رک کے ہم، کل جو ہم پہ گامزد تھا کیا ہوا، کل جو ہم پہ گامزد تھا کیا ہوا. اور ہاتھ سے اظہر سب آنسو پی گئے، ہاتھ سے اظہر سب آنسو پی گئے. خشک ان آنکھوں کا اب دریا ہوا، خشک ان آنکھوں کا اب دریا ہوا. اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کے حوالے سے ایک شعر اور ایک مطلب اور چند شعر بس سماعت فرمائیں. اس کے بعد دیکھیے گا شان بھائی، دیکھیے عارف بھائی، صاحب بھائی، پرویز آپ بھی دیکھیے گا سر. کہ الفاظ جب لکھے ہیں ثنائے بطول میں، الفاظ جب لکھے ہیں ثنائے بطول میں، ایک ایک حرف حق کی زباں بولنے لگا. کہ الفاظ جب لکھے ہیں ثنائے بطول میں، ایک ایک حرف حق کی زباں بولنے لگا. اور کردار فاطمہ کی بلندی تو دیکھیے، کردار فاطمہ کی، اللہ میں سارا صلوات بھیجیے آپ لوگ. کہ الفاظ جب لکھے ہیں ثنائے بطول میں، ایک ایک حرف
حق کی زبان بولنے لگا، اور کردار فاطمہ کی بلندی تو دیکھیے. بھائی زحمت فرمائیے ذرا سا، ایک سلوات بھیجیں آپ لوگ. اللہم صل علی بھائی دیکھیے گا، سماعت فرمائیے. ارے بھائی آپ بھی دیکھیے، یہ الفاظ جب لکھے ہیں ثنائے بطول میں، ایک ایک حرف حق کی زباں بولنے لگا. اور کردار فاطمہ کی بلندی تو دیکھیے کہ رب کا رسول بیٹی کو ماں بولنے لگا. کردار فاطمہ کی بلندی تو دیکھیے کہ کردار فاطمہ کی بلندی تو دیکھیے، رب کا رسول بیٹی کو ماں بولنے لگا. اور پوچھا جو سب سے جامع شہادت کرو گے نوش. آپ لوگ شامل ہو انشاءاللہ، سب لوگ امام حسین علیہ السلام کے سب لوگ شامل ہوں اس کے ساتھ میں، کہ پوچھا جو سب سے جامع شہادت کرو گے نوش. ایک ایک محب جواب میں ہاں بولنے لگا. پوچھا جو سب سے جامع شہادت کرو گے نوش، ہر ایک محب جواب میں ہاں بولنے لگا. اور بنت نبی کے در پہ لگائی تھی جس نے آگ. بنت نبی کے در پہ لگائی تھی جس نے آگ، پہچانتا ہوں سب کو دھواں بولنے لگا. بنت نبی کے در پہ لگائی تھی جس نے آگ، پہچانتا ہوں سب کو دھواں بولنے لگا. اور اظہر یہ تجھ پہ فاطمہ زہرا کا ہے کرم. اظہر یہ تجھ پہ فاطمہ زہرا کا ہے کرم. اور تو بھی سخنوروں کی زباں بولنے لگا. تو بھی سخنوروں کی زباں بولنے. ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں آپ لوگ. کردار فاطمہ کی بلندی کو دیکھیے. محترم اظہر صاحب نے اشعار پڑھے. آپ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے شعر پڑھے. مجھے اب یاد آ گئے شعر، سن لیجیے آپ کی. کل عصمت ہیں علی تو کل ایما ہیں علی تو کل عصمت فاطمہ. کل ایما ہے علی تو کل عصمت فاطمہ. پہلی بار ایک انتہا ہے انتہا کے سامنے. کل عصمت فاطمہ ہے، کل ایما ہے علی تو کل عصمت فاطمہ. پہلی بار ایک انتہا ہے انتہا کے سامنے. اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت، رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے. اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت، رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے. اور اپنی بیٹی کا نبی نے یوں لیا انتقام. ادوائے سے سن لیجیے ادوائے. اپنی بیٹی کا نبی نے یوں لیا انتقام، ان کو اپنی ماں کہا ہے عائشہ کے سامنے. اپنی بیٹی کا نبی نے یوں لیا انتقام. کل ایما ہے علی تو کل عصمت فاطمہ. پہلی بار ایک انتہا کے سامنے. اس نے مانگی فاطمہ کی سب سے اچھی منقبت، رکھ دیا قرآن کو میں نے اٹھا کے سامنے. اور اپنی بیٹی کا نبی نے یوں لیا انتقام، ان کو اپنی ماں کہا ہے عائشہ کے سامنے. حضرات بیداری کا وقت ہے. مومنین تشریف فرما ہیں، فرش پہ کچھ نشین بھی ہیں. اس وقت میں ایک شاعر کو زحمت دے رہا ہوں جس کا بہت بڑا نام ہے. اس کا اردو ادب میں ایک مرتبہ ہے. خاندان دویر کے ایک چشم و چراغ ہیں محترم افسر دویری صاحب. باقاعدہ ایک شاعر ہیں، ناظم بھی ہیں. میں زحمت دے رہا ہوں محترم افسر دویری صاحب کو تشریف لائیں اور دیگر نعرہ سلوات. چار مصرے سماعت میں. غنچو گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ. غنچو گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ. اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ. اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ. غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے.
غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے، سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ، سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تعزیتی کلام میں سماعت فرمائیں۔ وہ 72 تشنا کاموں کی جو ماتم دار تھیں، وہ 72 تشنا کاموں کی جو ماتم دار تھیں، جام کوثر پا گئیں وہ شاہ خیبر گیر سے، جام کوثر پا گئیں وہ شاہ خیبر گیر سے، اشک غم اور داغ ماتم لے گئیں جو ساتھ میں، اشک غم اور داغ ماتم لے گئیں جو ساتھ میں، مل گیا باغ جنا میں گھر انہیں شبیر سے، مل گیا باغ جنا میں گھر انہیں شبیر سے۔ اور یہ بھی 4 مصریں، روحی کو کیسے ملتی نہ جنت حسین کی، روحی کو کیسے ملتی نہ جنت حسین کی، رکھتی تھیں اپنے دل میں محبت حسین کی، رکھتی تھیں اپنے دل میں محبت حسین کی، آئی ندا یہ غیب سے روحی ہیں چین سے، آئی ندا یہ غیب سے روحی ہیں چین سے، ان پر ہوئی یہ خاص عنایت حسین کی، ان پر ہوئی یہ خاص عنایت حسین کی۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بھی تعزیتی 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ بیٹیاں بیٹے یہ کہہ کر رو رہے ہیں بار بار، بیٹیاں بیٹے یہ کہہ کر رو رہے ہیں بار بار، حضرت شبیر کی شیدائی کا ماتم ہے آج، حضرت شبیر کی شیدائی کا ماتم ہے آج، زندگی جس نے گزاری تھی عزائے شاہ میں، زندگی جس نے گزاری تھی عزائے شاہ میں، اس کنیز فاطمہ کی مجلس پنجم ہے آج، اس کنیز فاطمہ کی مجلس پنجم ہے آج۔ اور یہ 4 مصرے میرے جد امجد ربائی میرے جد امجد خدا سخن مرزا سلامت علی دبیر صاحب کی سماعت فرمائیں، جو پیش کر رہا ہوں۔ معصومہ جو شغل آسیہ کرتی تھیں، معصومہ جو شغل آسیہ کرتی تھیں، حیدر کی اطاعت میں قدم دھرتی تھیں، حیدر کی اطاعت میں قدم دھرتی تھیں، اور تقسیم علی کرتے تھے روزی ہر صبح، تقسیم علی کرتے تھے روزی ہر صبح، گندم سے یہ پتھر کا شکم بھرتی تھیں، گندم سے یہ پتھر کا شکم بھرتی تھیں۔ اور یہ آخری 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ بہن امام کی عالی مقام ہے زینب، بہن امام کی عالی مقام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ حضرات خاندان دبیر کے چشم چراغ محترم افطر دبیری صاحب اپنے مرثیہ اشعار سے نواز رہے تھے، خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے۔ خطیب اہل بیت محترم وسیع حیدر صاحب قبلہ اپنی تمام موصوفیت سے وقت نکال کے یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ ہم نہایت شکرگزار ہیں کہ کیونکہ یہ ایسے خطیب ہیں، ایسے عالم ہیں
جن کا شمار ان خطیبوں میں ہوتا ہے جن کے ہاں مجلس برائے مجلس نہیں ہوتی، جن کے ہاں مجلس میں کچھ گوشے ہوتے ہیں، کچھ تعلیمات ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ذاکر آج ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تمام ہندوستان اور پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو ہے، جہاں جہاں حسین جاننے والے ہیں، وہاں وہاں کو جاننے والے پڑھنے والے ہیں۔ آئیے حضرات، محترم جعفر صاحب کو نام دیا گیا ہے، ان کے پیش خانے کے طور پہ میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں کہ جہاں احساس پسپائی بہت ہے، جہاں احساس پسپائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے۔ حضرات، مولائی کا مجمع ہے، میں بابا کہہ رہا ہوں، تشریف فرما ہے تمام لوگ۔ جہاں احساس پسپائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے۔ اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی گھر کی اونچائی بہت ہے۔ بڑے سنسار میں اب بات جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے۔ محترم جعفر صاحب کو میں مدعو کر رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے نوازیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بابا سے بلند صلوات۔ بطور تعزیت ایک کلام کسی مرحومہ کی اصالِ ثواب کی مجلس میں اگر خصوصی شہزادی کونین کا ذکر نہ ہو تو بہت کچھ ادھورا ہے، سب کچھ ادھورا ہے ہمارا ان کے بغیر۔ ایک بلند ترین صلوات سے سہارا دیں حضرات۔ مطلب پیش کر لیں گے، دیکھیں۔ جزو نبی ہے مرضی داور ہے فاطمہ، مطلب جزو نبی ہے مرضی داور ہے فاطمہ، جزو نبی ہے مرضی داور ہے فاطمہ، یعنی شریک کارے، یعنی شریک کارے پیمبر ہے فاطمہ، یعنی شریک کار پیمبر ہے فاطمہ۔ مطلب بطور خاص سردار انبیاء کا مقدر ہے فاطمہ، سردار انبیاء کا مقدر ہے فاطمہ، یعنی جواب نہیں اب تے ہے فاطمہ، یعنی جواب نہیں اب تر ہے فاطمہ۔ اب یہاں سے شعر بتا رہے خاص دیکھیں حضور قبلہ۔ مختار کائنات کو دیتی ہے جو شفا، مختار کائنات کو دیتی
دیتی ہے جو شفا ایسی جہاں میں بس تیری چادر ہے فاطمہ، ایسی جہاں میں بس تیری چادر. بس 2-3 شعر، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے. ہے فاطمہ ایسی جہاں میں بس. اب شعر بتا رہا خاص کہ سچ ہے کہ ہے، سچ ہے کہ ہے نبیو علی مظہر خدا، سچ ہے کہ ہے نبیو علی مظہر خدا، لیکن حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ، لیکن حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ، لیکن حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ. اب شعر، 2 شعر اس کے. ہونا نہ منحرف کبھی حق بطول سے، ہونا نہ منحرف کبھی حق بطول سے، یہ یاد رکھنا شافع محشر ہے فاطمہ، یہ یاد رکھنا شافع. آخری شعر میں اپنی جگہ، والد محترم کا کلام ہے، ان کے حق میں دعا کریے گا. یہ یاد رکھنا شافع محشر ہے فاطمہ. آخری شعر تحفہ ہے، حقیقت ہے کہ تیری ثنا کریں گے علی اور مصطفیٰ، تیری ثنا کریں گے علی اور مصطفیٰ، میرے تخیلات سے باہر ہے فاطمہ، میرے تخیلات. نعرہ حیدری تیری ثنا کریں گے علی اور مصطفیٰ، میرے تخیلات سے باہر ہے فاطمہ، میرے تخیلات سے باہر ہے فاطمہ. اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو اصال کرتے ہوئے بلند ترین صلوات بھیجیں حضرات. میں بہت سے سنائے اور یہ خالی یہاں تک کی جو بہت سے نابے محمد ویرا کی بات ہے زمان زیدہ کا ذکر ہے. شعر سن لیجیے آپ، شاید یہ بھی شعر ہو گئے ہوں کہ زیدہ کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم.
زیرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، یہ نما کھڑی ہے اتر ہراتا بھی ہے. زیرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، یہ نما کھڑی اتر ہراتا بھی ہے. دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی ہے زمین در سیدہ بھی ہے. جناب محترم جعفر صاحب نے اپنے اشعار پیش کیے. عزیزان، میں اس کے بعد وہ خطیب، وہ ذاکر اس کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، اس کا تعلق فیض آباد سے ہے، اس کا تعلق پورے ہندوستان سے ہے. ہندوستان کا ہر دل جہاں پہ حسین رہتے ہیں اس کا تعلق اس سے ہے. میں بہت ادب سے، احترام سے خطیب اہل بیت محترم مولانا وسیع حیدر صاحب قبلہ وسیقہ کالج فیض آباد آج کی خطابت کے لیے، وسیع حسن قبلہ آج کی خطابت کے لیے، آج کے ذاکرے کے لیے میں التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے، اپنے خطابت سے محسوس کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. رکو 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 رکو، ابھی دے رہا ہوں تو اس طرح سے کھولو. ہاں کھولیے اس کو، یہ سیدھا کریں. مسئلہ یہ ہاتھ کھلا رہنا چاہیے. تو اوپر ہو جائے گا یا نیچے ہو جائے گا. چھوڑا نہیں چھوڑا، نیچے کیجئے ذرا سا بس. جیسے میچ کے لیے پچ کی اہمیت ہوتی ہے، اسی مجلس کے لیے مائک بہت اہم ہوتا ہے. ذرا سا ادھر ادھر ہوتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شک فیہ کفر. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے رئیس بانو مرحومہ روحی رضوی بنت سید ابن عباس صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ.
صلوات بر محمد آپ کا ہمارا پورا دین بیس کر رہا ہے عشق علی پر، عشق اہل بیت پر، مخصوصاً عشق امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ اور سیدھی بات، بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے میں، آپ نے مسجد بنوائی 50 لاکھ روپے، یہ ہمارے متولی صاحب بیٹھے ہیں، 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لگ گئے، 1 کروڑ لگا ہے شاید، کتنا لگا؟ ہاں 1.5 کروڑ روپے لگ گئے۔ یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ مطلب صحیح بات ہے، 1.5 کروڑ روپے لگ گئے اس میں۔ اب صاحب وہ 15 رمضان کو اس کا افتتاح ہونا ہے۔ اے بھیا بہت نہ بڑا آواز، ٹھیک ہے، صلوات بر محمد و آل اب وہ معلوم ہوا صاحب وہ ٹھیکیدار چلا آ رہا ہے، بھیا وہ لڑکوں کو گاؤں جانا ہے عید کرنے، پیسے دے دیجئے، ادھر سے سریے والا چلا آ رہا ہے، ادھر سے وہ چلا آ رہا ہے، ہمیں ہو جانے تو پروگرام دیں گے نا۔ 50 لاکھ روپے لگا کے افتتاح کر دیا انہوں نے مسجد کا، لیکن مزدوروں کی مزدوری باقی ہے۔ کیا اس میں نماز صحیح ہے؟ سر آپ بتائیے، نماز اس میں جائز ہے؟ آپ مجتہد ہیں؟ جو آپ نے فرمایا نہیں، آپ آیت اللہ کہا میں اس میں مجتہد و آیت اللہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 دنا 4 ہر آدمی سمجھتا ہے جب تک اجرت نہیں دو گے استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب تک اجرت نہیں دے دو گے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو پورا دین بیس کر رہا ہے عشق اہل بیت پر، مخصوصاً عشق امیر المومنین پر۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے عجب جملہ فرمایا، علی خیر البشر، علی سے بڑھیا کوئی آدمی نہیں ہے، علی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ من شک فیہ کفر، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے۔ تو جب شک کی بنیاد پر ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو جس کے دل میں بغض ہے وہ کیا مسلمان رہ جائے گا؟ عشق علی۔ چنانچہ ایک روایت بڑی غضب کی، حضرت نے ارشاد فرمایا پیغمبر ہی نے، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا، مر جائے نہیں صاحب وہ تو ہلکا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، یعنی شہید ہو جائے۔ علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ ہو گئی بات نا؟ میں اچھا اب آپ جو ہے وہ 2 دنا 4، ایک روایت میں آپ کو نقل، روایت بڑی لمبی ہے تو اس کے 2-3 جملے ہی تک شاید پہنچ پائیں گے، لیکن پہلے ایک بات بتائیے، آپ نے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا، ہم ناراض ہو گئے، آپ جس سے بیان کریں، یار وسیع حسن عجیب آدمی ہے، ان سے مسئلہ پوچھا وہ بگڑ گئے، سننے والا کیا کہے گا؟ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ہی صورت ہے بگڑنے کی وجہ، یا تو وسیع صاحب کو مسئلہ آتا نہ رہا ہوگا اس لیے تاؤ کر کے اس کو، اور یا تو تمہارے پوچھنے میں کوئی بدماشی تھی، تمہارے لہجے میں کوئی شرارت تھی، یہی 2 صورت تو کہ ورنہ کوئی سوال کرنے پر کیسے بگڑ سکتا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ راوی کا نام نہیں لوں گا میں جان بوجھ کر کے، وہ نقل کرتے ہیں کہ سألنا رسول اللہ عن علی ابن ابی طالب فغضب النبی، ہم نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ ناراض ہو گئے۔
صلوات. اب سوچئے اٹس پاسبل، جبکہ رسول اللہ کے لیے دین کیا کہتا ہے؟ لو کنت فظا غلیظ، یہ قرآن کی آیت ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یا رسول اللہ اگر آپ تند مزاج ہوتے، ترشرو ہوتے، آپ کے ارد گرد یہ ایک نہ ٹکتے. تو یہ جو مجمع ہے ان کے اخلاق کی بنیاد پر ہے نا. قرآن کہتا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کی بلند عظیم اخلاق پر فائز ہیں. خود فرماتے ہیں اپنے لیے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقی قدروں کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. بہت ستایا مکے والوں نے، بہت ستایا، اتنا ستایا کہ اللہ نے کہا چھوڑ دیجئے مکہ، اب اس سے بڑھ کے کیا ہے. تو ہجرت سے پہلے جب بہت زیادہ ہوا تو روایت کہتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. کیا؟ جابیل. جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے متولی صاحب پہاڑ. تو نام بتا رہا ہے کہ ان کی پوسٹنگ کہاں ہے. اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے جابیل پر وحی نازل کی، نکلو پہاڑ سے وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ دیکھو ہمارے نبی کا میٹر، اسے بڑا بدماشی کر رہے ہیں، دیکھو اس کو صحیح کرو. جابیل آ گئے، حضرت سے کہتے ہیں انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، مطلب آپ جو کہیے گا وہ ہو جائے گا. پھر خود ہی ایک پیشکش کی، آپ کہہ دیجئے نا یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پر پھینک دوں، سب ختم ہو جائیں گے. یہ پیشکش ہے. اور نبی کا جواب کیا ہے؟ فرماتے انی بعثت رحمتا، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. مطلب اس کا کیا مطلب؟ پہاڑ اٹھا کے پھر دست مبارک بلند فرمایا اور فرماتے ہیں کہ خدا ان کو میری معرفت عطا کر، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. جس نبی کا اخلاق یہ ہو، جس نبی کے صبر اس منزل پر ہو، اس نبی سے وہ بھی علی کے بارے میں پوچھیں گے آپ اور وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علی کے بارے میں نبی کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ناراض ہو گئے، جیسے ہم بگڑ گئے تھے. وہ تو خود ہی نے فرمایا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، تو وہ والا میٹر تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب بھائی صاحب آپ کے لہجے میں کوئی بدماشی تھی، آپ کے سوال میں کوئی شرارت جھلک رہی تھی، اس کے علاوہ رسول اللہ بلا وجہ بگڑ نہیں سکتے. لیکن تب بھی جو بھی مقصد رہا ہو، انہوں نے اتنا کیا کہ وہ حدیث جو نبی نے ناراض ہونے کے بعد بتائی مولا کی فضیلت میں، انہوں نے نقل کر دیا. اسی کا شکریہ، صلوات بر محمد، اسی کا شکریہ. اب آپ حضرات یہ حدیث جلدی جلدی سن لیجئے. سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن علی بن ابی طالب فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے علی کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ غضبناک ہو گئے اور غصے کے حالت، وقال اور فرمایا اسی غصے کی حالت میں فرمایا ما بال قوم یذکرون، یہ یذکرون بھی بتا رہا کہ آپ کی بدماشیاں تھیں اس میں سوال میں. ما بال قوم یذکرون من له منزلۃ عند اللہ کمنزلتی، کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں جس کی قدر و منزلت خدا کے نزدیک میرے جیسی ہے. وَمَقَامُهُ كَمَقَامِي إِلَّا النَّبُوَّةِ، جس کا مرتبہ اور مقام خدا کے نزدیک میرے جیسا ہے سوائے نبوت کے. اب اس کے بعد شروع کیا، الا سن لو سب لوگ، آگاہ ہو جاؤ، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی رضی اللہ عنہ،
اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے راضی. ومن رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنہ، اور جس سے اللہ راضی اس کے جنت کے لیے وہ خود انف ہے. کچھ وسیع حسن صاحب مر گئے، اب یہ مومن ارے کب؟ ابھی تو پرسوں آئے تھے، ہماری ساس کے جو ہے وہ پنجم تھا، ہماری والدہ کا پنجم. ارے اللہ ان سے راضی ہو جائے، دعا کرتا ہے آدمی، اسی کو عربی میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. پیغمبر نے نسخہ دیا کہ کسی کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے محبت کر لو اللہ راضی ہو جائے گا. صلوات بر محمد، علی سے محبت کرو. اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک چیز. آپ لوگ سب اسکول میں پڑھے ہیں، کالج میں پڑھے ہیں. بعض ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ پڑھاتے میں ٹائٹ ہوتے ہیں، امتحان میں ہلکے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے مولوی صاحب تھے مرحوم ابن حیدر ثاقب اللہ، نام سنا ہوگا. تو وہ امتحان میں کھڑے رہتے تھے، مولوی صاحب یہ اتنا نہیں آتا، یہ مطلب ہے، اور بھی دیتے تھے مرحوم، اللہ مغفرت کرے، اور جانچنے میں بھی. تو یہ اس طرح کے اساتذہ، تو ہم کو وہ سیکھ ملی. تو کاپیاں دو ہوتی ہیں، ایک اسکول کی ہے اور ایک بورڈ والی ہے. بورڈ والی کیسے جانچی جاتی ہے ہم آپ کو بیان کر کے کیا فائدہ ہے. اسکول والی تو مختصر کاپیاں ہوتی ہیں، 2 4 10 15 بس. تو میں دوسرے کی بات نہیں کرتا کہ آپ سب کو ایسے ہی سمجھیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو میں جب جانچنے بیٹھتا تھا تو پہلے پلٹ لیتا تھا، اچھا یہ، اچھا اس کی ہے، یہ لڑکا تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 70 80. لیکن لڑکوں کا حال یہ ہے کہ کتنا بھی نمبر دے دیجئے پیٹ نہیں بھرتا. اور جو ٹائٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں بحث بھی نہیں ہوتی، سیدھے لوگوں کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے. وے یار پتہ نہیں وسیع صاحب کو کیا کنجوسی ہے، معلوم ہوتا ہے جیب سے خرچہ ہو رہا ہے نمبر. ایک دن ہم نے سن لیا، ہم نے کہا آ جائیے آپ لوگ. آ گئے، کیا ہے نمبر کم؟ ارے مول صاحب پورا تو لکھا تھا. ہم نے کہا تو بیٹھ جاؤ. ہمارے یہاں وہ خادم تھے ملن بھائی، ہم نے کہا ذرا ان کی کلاس کی کاپی نکال لائیے. ہم نے بیٹھو سب لوگ، پہلی کاپی، ہاں آپ کی آئیے، پہلا سوال یہ ہے، اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ مول صاحب میں نے کہا میں نے اس پر توجہ نہیں کی تھی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تم کیا ہو، سال بھر پڑھایا ہے نا، تو یہ ذہن کہیں اور رہا ہوگا. ہم نے اس کو بے توجہی میں جانچ کے دے دیا تھا، دیکھو یہ پورا ہے نا. لیکن اب جب جھنجھوا رہے ہو باریکی سے تب تو بیٹا کٹے گا. تو جن صاحب کو 70 پر جو ہے وہ اعتراض تھا وہ کھسک کے 50 پہ آ گئے. مطلب کیا ہوا؟ کاپیاں جچتی ہیں 2 طریقے سے. اگر سرسری جچ گئی تو پار ہو جاتا ہے آدمی، باریکی سے جانچ ہوگی تو پھنس جائے گا آدمی. یہی حال قیامت کا ہے. آرام. دیکھیں قرآن مجید میں جب آپ پڑھ، دیکھیں پنجم کی مجلس ہے، موت اور روح یہاں تک، تو یہ تو حضرت علی کو بہانہ بنا لیا ہم نے. صلوات بر محمد. تو کئی طرح سے قیامت میں حساب کتاب کی بات ہے، قرآن سے بھی اور روایات میں بھی. ایک تو یہ ہے کہ ترازو، وہ ہے نا سورہ رحمان کا ووضع المیزان، ترازو، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک میں برائیاں تولی جائیں گی، نیکیاں بھاری پاس برائیاں بھاری فیل. ایک طریقہ وہ. ایک یہ ہے کہ صاحب آپ کو آپ کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا. اور عجب آیت ہے قرآن میں واقعا، ارشاد ہوتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو اپنی ڈائری زہیر، آج خود اپنا حساب خود کرو. اب اس کے آگے روایت سنیے، مزہ آ جائے گا. چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے تھوڑی جاتا ہے. اپنا کام کریں گے بیچ بیچ میں اپنے بچوں کے لیے. آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ صلوات. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ سب لکھا جا رہا ہے نوٹ. کل کو قیامت میں سب کو ڈائری پکڑا دی جائے گی نام عمل. قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
آج اپنا حساب خود کرو. یہ تو ہو گیا قرآن. روایت کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان کو نامہ عمل ملے گا، مثلا وسیع حسن صاحب، ارے مجلس کہاں گئی، زیارت کہاں گئی، حج کہاں گیا، اب آدمی کو شک ہوگا کہ یار لگتا ہے کاپی کسی اور کی ہے، رول نمبر میرا چڑھ گیا غلطی سے. یہ چوک خدا کے ہاں ہو سکتی ہے؟ اب روایت کہتی ہے کہ جب ہم کو اپنی نیکیاں اس میں نہیں دکھائی دیں گی تب آدمی کہے گا پالنے والے لیسا ھذا کتابی، یہ میرا نامہ عمل ہے ہی نہیں. کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ طاعتی، اس میں تو میری کوئی اطاعت نماز روزہ دکھ ہی نہیں رہا ہے. آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسا. وسیع حسن سدھر جاؤ بیٹا، 60 کے ہو گئے، اب اور کتنا دن زندہ رہو گے. ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب آئے، دیکھا امام رو رہے ہیں. امام معصوم ہوتا ہے، امام کے لیے گناہ کا تصور ہم کو گناہ گار بنا دے گا. دیکھا امام رو رہے ہیں تو اس صحابی نے کہا مولا خیریت کوئی واقعہ حادثہ؟ کہا نہ، آئینہ دیکھ رہا تھا، چند بال دیکھا سفید ہو گئے ہیں میرے. تو کہا رہے مولا رونے کی کون سی بات ہے، آدمی کی ایج ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے تو بال تو پکیں گے ہی. امام نے فرمایا نہ، یہ بال نہیں پکا ہے، یہ خدا کی طرف سے سوال نامہ آ گیا ہے. جعفر صادق واپسی کی تیاری کی کہ نہیں کی؟ آپ غور فرما رہے ہیں. روایت کہتی ہے من بلغ 40 سنہ ولم یأخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جائے اور عصا نہ لے وہ گنہگار ہے. کیا مطلب؟ 40 کے بعد چھڑی لے کے چلنا واجب؟ نہ. ہمارے بزرگوں کا فرمان، مرحوم امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہاں عصا کا مطلب وہ ظاہری ڈنڈا نہیں ہے، یہاں عصا کا مطلب ہے عصائے احتیاط. مطلب اب کل والے لونڈے نہیں رہ گئے ہو، 40 کے اوپر ہو گئے ہو، اب ذرا محتاط زندگی گزارو. صلوات برمغور کر رہے ہیں. بعض روایتوں میں ہے جب انسان 40 کا ہو جاتا ہے فرشتہ آواز دینے لگتا ہے استعدوا للموت، مرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تو دوسرے کی مثال کیوں؟ وسیع حسن خود اپنی مثال دو، تم شاید کچھ توفیق اللہ دے توبہ کی، سدھرنے کی. پالنے والے یہ میرا نام عمل نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ طاعتی، اس میں تو میری اطاعت ہے ہی نہیں. آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. ڈائری آپ کی ہے مولانا، تو میرے اعمال گئے کہاں؟ آواز قدرت آئے گی ذہب عملک باغتیاب الناس، وزیروں کے ہوٹل میں بیٹھ کے جن کی غیبتیں کر رہے تھے ان کے کھاتے میں تمہارا نماز روزہ چلا گیا. صلوات بر محمد. اور کر رہا ہوں. اچھا ایک چیز اور، رک جائیے، 5 منٹ تو دیں گے ہم کو نا تھوڑا الگ سے. آدمی الجھتا ہے، غصہ آتا ہے. ابھی آپ جو ہے وہ باہر کیا یار پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے یہ وسیع صاحب، ان کو آتا جاتا کچھ ہی نہیں، جاہل آدمی. تو فطرت ہے، مجھ کو کہہ دیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کیا کریں کہ چکنا گھڑا بن جائیں؟ کیا کریں کہ ان باتوں کا اثر نہ ہو؟ کہ یہی ہے، اسی پہ غور کر لو. ٹینشن کیا ہے؟ ابھی کیا نام ہے آپ کا؟ 1.5 لاکھ روپے کا میں ابھی آپ کو ایک نیا موبائل دے دوں، آپ کو میرے اوپر غصہ آئے گا؟ بولیے نہیں نا. تو ویسے ہی تو ہے، وہ آدمی جو چوراہے پر آپ کو برائیاں کر رہا ہے وہ آپ کی برائی تھوڑی کر رہا ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں نماز ٹرانسفر کر رہا ہے، روزہ ٹرانسفر کر رہا ہے، حج ٹرانسفر کر رہا ہے. تو ہمیں خوش ہونے کی جگہ ہے یا ناراض ہونے کی جگہ ہے؟ صلوات در محمد. اور یہ چیز اگر سمجھ جائیں تو بکتے رہو، ہماری صحت پہ اثر ہی نہیں ہوگا، چکنے گھوڑے ہو جائیں گے ہم.
چنانچہ ایک عالم کا قصہ ہے، صلوات پڑھیے سناتا ہوں. ایک عالم کا، قرآن میں ایک آیت ہے، پہلے وہ سن لیجئے. قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ، اگر تم کو کچھ گفٹ دیا جائے تو تم اس سے بڑھیا تحفہ دو. اور ردوہا، نہیں کر سکتے تو کم از کم ویسے ہی پلٹا دو. کہتے ہیں یہ آیت مین سلام کے لیے، اگر کسی نے کہا سلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی نے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ، تھوڑا بڑھا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کوئی صاحب چھوڑ ہی نہیں رہے کچھ، تو اب کیا کرو؟ کا سیم پلٹا دو. تو تحفہ اگر کچھ ملے تو آپ بھی تحفہ دیجئے، ویسا نہ صحیح تو کچھ دیجئے. ایک مولانا تھے، یہ آیت ذہن میں رہے. ایک صاحب جو ہے وہ کہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے چوراہے پر. اچھا، کچھ لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک آ کے بیان نہ کر دیں کہ سرکار آپ کو فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے. کس جو ہے وہ امام نے حکم دیا ہے کہ آپ آ کے بیان ضرور کیجئے. کبھی موقع ملے گا تو چغل خوروں کے اوپر کیا روایتیں ہیں وہ نقل کروں گا. صلوات، مگر بس اتنا کہتے ادھر ادھر مت لگو. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے جناب سے بیان کر دیا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ جو مظہر صاحب آپ کو وسیع صاحب یوں کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے. اچھا، مظہر صاحب پرانے زمینداروں میں تھے، باغ اور یہ اور وہ. تو انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا، پارس یہاں آؤ. جی، کہ وہاں سے دیکھو ذرا دسہری توڑ لو کچھ، اور ادھر سے دیکھو سمر بہشت لینا، اور ادھر سے وہ ہاتھی جھول لے لو، اور وہاں سے یہ توڑ لو، پورا 50 کلو تحفہ تک کا لے جا کر کے دے آؤ. اور کہہ دینا بھئی آپ کا بہت شکریہ، جو آپ نے گفٹ بھیجا ہم وہ تو نہ پلٹا سکیں گے، لیکن میں جس قابل ہوں حاضر ہوں. وہ جناب سے تپا ہوا تھا، نہ میں نے کب بھیجا ان کو، کہ بھئی پتہ نہیں، ہم تو نوکر آدمی ہیں، ہم سے کہا، ہم نے آ کے دے دیا آپ کو. وہ غصے میں آ گئے، میں نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے، آپ طنز کرتے ہیں. کہنے لگے تم کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا، وہاں چوراہے پہ تم میری برائی کر رہے تھے. اب چپ. کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھو روایت یہ کہتی ہے کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری کربلا، تمہارے 4 بجے رات تک انجمن میں جگنا، یہ سارا ثواب میرے کھاتے میں. قرآن کہتا ہے اگر کوئی گفٹ دے تو تم بھی دو. تو ہم وہ والا تو دے نہیں سکتے، تو ہم نے کہا بھائی ایک رات ہماری طرف سے عام ہی کھا لو تم. صلوات بر محمد. تو ایک طریقہ یہ ہے حساب کا کہ اچھا اب ہاتھ ہیں 2، ایک بولیے داہنا اور ایک بائیں، نام عمل دیا جائے گا. تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ کسی کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، قرآن سے پوچھئے، حاسبہ حسابا یسیرا، اس کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا، جسے بھی ہم نے اپنی مثال دی. اور جس کا بائیں ہاتھ ہے اس کا معاملہ خراب ہے. سوال یہ ہے کہ کس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. صلوات. جس کے داہنے ہاتھ میں آیا، جس کے داہنے ہاتھ میں آیا اس کا تو حساب کتاب ہلکا پھلکا ہے، چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ تو بتائیے کس کو ملے گا داہنے ہاتھ میں. یہاں فرماتے الا ومن احب علیا، جس نے علی سے محبت کی، آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ، اللہ اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں عطا کرے. وحاسب حساب الانبیاء، اور انبیاء کی طرح اس کا حساب ہوگا، ہلکا پھلکا ٹھیک. صلوات در محمد. اللہ ومن احب علیا استغفرت لہ الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. وفتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
یدخل من ای باب شاء بغیر حساب، جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ اگر عشق علی ہے۔ یہ تو ہو گیا اب اس دنیا کا الا ومن احب علیا، جس نے علی سے محبت کی، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، وہ دنیا سے جا نہیں سکتا، یعنی روح نکل نہیں سکتی، یعنی مر نہیں سکتا جب تک حوض کوثر سے سیراب نہ ہو لے۔ وَيَأْكُلْ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى، اس وقت تک روح نکل نہیں سکتی جب تک شجرہ طوبہ کا پھل نہیں کھا لے گا۔ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، جس نے علی سے محبت کی، مرنے سے پہلے روح نکل نہیں سکتی جب تک اسی دنیا میں رہتے جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا۔ صلوات، اب اس پر رکتا ہوں میں۔ دیکھیں روایات موت کے لیے مختلف ہیں، جلدی جلدی سناتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے مرنا کوئی ٹینشن تھوڑی ہے، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، سنا ہے نا؟ ایک روایت ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے میں کہ جیسے زندہ آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، کتنی اذیت ہوگی، روح نکلنے میں اتنی اذیت ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کوئی جسم کی رگ ایسی نہیں بچتی جس موت کی اذیت کا اثر اس کے اوپر نہ ہو۔ تو یہ دو طرح کی ہو گئی نا۔ اب اس کا مطلب کچھ لوگوں کی روح سختی سے نکلتی ہے، کچھ لوگوں کی روح آسانی سے، ہے نا؟ کس کی سختی سے نکلے گی، کس کی آسانی سے، اتنے میں آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ یہ پوری روایات اکٹھا کر کے کلاس چلانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ ایک دو سنا دیتا ہوں، ایک مقدمتاً اور دوسرے چونکہ پنجم کی مجلس ہے تو اس لحاظ سے۔ صلوات بر محمد۔ اذان دینے کا بڑا ثواب ہے، اذان دینے کا روایت کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کا پتہ ہونا، جھگڑا کر لیں اذان دینے کے لیے، لڑائی کر لیں۔ ایک صاحب تھے، مؤذن تھے، مر گئے۔ مسجد والوں نے کہا یار خاندانی آواز والے ہیں، ان کے بھائی سے بات کرو۔ دوسرے بھائی سے بات ہوئی، وہ اذان دینے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مر گئے۔ یہ ہوا کہ یار تیسرے والے کی بھی آواز بڑھیا ہے، اس سے بات کرو۔ آئے کل بھیا دیکھو تمہاری گھر والے ہمارے یہاں مسجد میں اذان دیتے تھے، کل وہ دیتے رہے ہوں گے، ہم نہ دیں گے۔ یار کرایہ ورایہ بڑھ گیا ہے مسجد کے دکانوں کا، بڑھا دیں گے پیسے کا، کچھ دے دو، میں اذان نہیں دوں گا۔ ارے یار اذان کا ثواب کہ چاہے جو ہو، دو بھائی میرے اذان کے چکر میں برباد ہو گئے، میں اذان نہ دوں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر جو ہے وہ جیسے دوا کے ساتھ ری ایکشن بھی ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، ویسے ہی ہر ثواب کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اگر ہوش میں نہیں رہیں گے ہم تو۔ صلوات بر محمد۔ اور کیا کہنے لگے یار اذان کا اتنا ثواب ہے، تم اذان دینے سے بھاگ رہے ہو۔ کہنے لگا دیکھیے جب بڑے بھائی مرنے لگے میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا بھیا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بہت کوشش کی، نہیں پڑھا انہوں نے۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کچھ دنوں کے بعد مرنے لگے، پھر میں تھا، میں نے ان کو کہا، وہ نہیں پڑھا انہوں نے، دونوں مر گئے۔ مجھ کو بڑا ٹینشن ہوا یار، زندگی بھر جن لوگوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، دن بھر میں 3 مرتبہ کم سے کم، وہ مرتے وقت کیوں نہیں پڑھ پایا؟ ایک دن انہی دونوں میں سے ایک کو خواب میں دیکھا، بھائی جان زندگی بھر اذان دی، مرتے وقت کیوں نہیں کہہ پائے؟ کہنے لگے یار اسی میں تو پھنس گئے، کاش اذان نہ دیتے ہوتے۔ بولیے خالی ثواب کی حدیث پڑھنا کافی نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ مجلس پڑھنا بہت ثواب ہے، حدیث سے انکار تھوڑی ہے،
جو حسین علیہ السلام پر روئے رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت واجب، اس شوق میں بیٹھ گئے. اب اسی ممبر سے ان کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی طنز کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ پڑھ دیا، پھر مصائب بھی پڑھ دیا. ملے گا ثواب؟ وہ صلوات بر محمد. تو کہنے لگا، میں نے کہا زندگی بھر اذان دی، مرتے وقت کیوں نہیں کلمہ پڑھ پائے؟ کہنے لگے یار اذان ہی نے تو پھنسا دیا، کاش اذان نہ دیتے ہوتے. کہ کیوں؟ اب دیکھیں آج کل جو اذانیں ہوتی ہیں وہ اندر مائک لگا ہوا وہیں کا. قدیم زمانوں میں اس طرح تھوڑی اذانیں ہوتی تھیں. وہ گلدستہ اذان بنتا تھا تھوڑا اوپر جا، مسجدیں بھی اونچائی پہ ہوتی تھیں، اور چونکہ اتنی آبادی نہیں تو ملٹی سٹوری بلڈنگز نہیں ہوتی تھی، بلکہ گھروں میں آنگن ہوتا تھا. ممبر کا ادب مانے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. اب یہ گلدستے اذان پہ جاتے تھے تو ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے. اور اب یہ شروع ہوتے تھے اشہد ان لا الہ، کچھ سمجھ میں آیا؟ اذان تو دیتے تھے مگر آنکھ پر قابو نہیں تھا، روح نکلنا مشکل ہو رہی ہے. صلوات، سمجھ میں آیا؟ مولوی صاحب ہوش میں رہو، یہ آنکھ بھی برباد کر سکتی ہے. اور اسی لیے جو لوگ سمجھدار ہیں، سنا دیں، ابو بصیر اندھے ہو گئے تھے. کون؟ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں. سنیے بہت مزیدار. ایک دن آئے، اب کیا امام کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا، ابو بصیر آگے آؤ کہ جی مولا آگے آئے. حضرت نے دست مبارک پھیر دیا. ہمیں جیسے بٹن دبائیے بلب جل جاتا ہے، حضرت نے دست مبارک پھیرا، آنکھیں بینا ہو گئی. کیا حال ابو بصیر؟ ارے مولا سب دکھ رہا ہے. مل گئی آنکھ؟ کا جی. کہا اب جتنا دیکھنا اس کا حساب دینا، اور اگر چاہو تو میں تمہاری جنت کی گارنٹی لے سکتا ہوں. کہ مولا گارنٹی زیادہ اہم ہے. کہ تو پھر ویسے پچھلی حالت میں پلٹنا ہوگا. اندھے کہنے لگے مولا جیسے یہ گزر گیا 2 4 سال 5 سال اور گزر جائے گا، کم از کم جنت کی گارنٹی تو آپ سے مل جائے گی. آنکھ ملنے کے بعد پتہ نہیں کیا دیکھ لے اور پھنس جائے جا کر کے. کہ مولا گارنٹی چاہیے. حضرت نے کہا پھر آگے آؤ، پھر دست مبارک پھیرا، پھر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے. تو یہ آنکھ پر کنٹرول بہت اہم ہے، ورنہ مرنا مشکل ہو جائے گا، کلمہ نہیں پڑھ پاؤ گے. وسیع حسن صلوات بر محمد. یہ 1 2 رسول اللہ کا زمانہ ہے، روح نکلنے میں دقت کہاں کہاں ہو سکتی ہے. ایک اور سن لیجئے پھر وہ آسانی پڑھتا ہوں. کوئی جوان ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، مر ہی نہیں رہا ہے. گھر والے بھی عاجز ہیں کہ یار کسی صورت سے ختم ہوتی جھنجھٹ. ایک وقت وہ آتا ہے نا کہ جب تیماردار بھی عاجز ہو جاتے ہیں. کسی نے رسول اللہ سے نقل کیا، پیغمبر نے کہا چلو عیادت کو چلتے ہیں. آئے، بیٹھ گئے تو نبی سمجھ گئے کہ اس کا آخری وقت ہے، اٹکی ہوئی ہے روح. حضرت نے کہا پڑھو بیٹا اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں پڑھ پایا. ہم آپ تو نہیں سمجھ سکتے کیا چکر ہے، رسول اللہ سمجھ گئے کہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے، کون سا گناہ ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے. حضرت نے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ. بلاؤ. ماں آئی. تمہارا لڑکا ہے؟ جی. ناراض ہو کیا؟ جی. معاف کر دے، اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، معاف کر دے. کہتے یا رسول اللہ نہیں، 6 سال ہو گیا میں نے لڑکے سے اپنے بات نہیں کی ہے، اس نے مجھ کو مارا ہے یا رسول اللہ، مارا ہے. یہ سب میرا کالا پڑ گیا تھا. بات معاف کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ تو فطرت جانتے ہیں کہ ممتا کو کیسے ابھارا جا سکتا ہے. پیغمبر نے فرمایا ماں ناراض ہے تو جہنم پکی. اس لیے روایت ہے بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک کلاس میں. وبین الفراعنہ والعاق درکتن، فرعون
اور آگ کے والدین جہنم میں ایک کلاس میں. جہنم میں کیا ہے سر؟ ماں ناراض ہے تو آنکھ ہے نہیں ہے. جب آنکھ ہے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. رسول اللہ نے کہا بھائی دیکھو اس کو آگ میں تو جل نہیں ہے اس لیے کہ ماں ناراض ہے. تو 2 دن میں 1 دن میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ جیسے کل جلنا ویسے آج ہی جل جائے. ایک کام کرو بالکل سیریس ہو کے. ہم لوگ تو اگر اس طرح کی بات کریں گے تو کہیں آنکھ دبا لیں گے, کہیں مسکرا دیں گے, آدمی پکڑ لے گا. رسول اللہ پورے سیریس, آگ لاؤ جلاؤ ڈال دو اس کو اس میں. بلا وجہ گھر والے بھی پریشان ہیں بیچارے تیمارداری کے چکر میں. 1 دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کل سے جلنا ہے آج ہی جلے. اتنا سیریس ہو کے کہا دیکھیے ماں اتنا ناراض تھی, کہتی ہے یا رسول اللہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے, کیا ہے ماں؟ پیغمبر نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, تم ہی معاف کرنے کو تیار نہیں ہو, اور جب معاف نہیں کرو گے تو جانا جہنم میں ہے. تو کیا کل اور کیا آج؟ کہتی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. جیسے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا, پیغمبر نے کہا پڑھ. فر 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 پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. رسول اللہ نے پوچھا کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. کیا؟ بڑی بھیانک چیز میری طرف بڑھ رہی ہے. ملک الموت کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی, جیسے ہمارے اعمال ویسے ملک الموت کی شکل. کیا دیکھ؟ بڑی بھیانک. فرمایا پڑھ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر. اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ خوبصورت آدمی بڑھ رہا, کا دہراتے رہو. وہ پڑھتا رہا, اسی میں اس کی روح نکل گئی, ہے نا. تو 2 گناہ یہ فی الحال سر دست نوٹ کر لیجئے, کبھی اللہ توفیق دے گا تو پورا سنایا جائے گا کہ کن کن گناہوں سے روح نکلنے میں بولیے مشکل ہوگی. اب آتا ہے دوسرا مرحلہ, وہ کون سے اعمال ہیں جس سے روح آسانی سے نکلتی ہے؟ صلوات اور محمد. لیکن اس کو پڑھوں گا نہیں اس لیے کہ باتوں باتوں میں 40 منٹ ہو گیا. بس یہ کہ جو آسانی سے نکلتی ہے تو نکلتی کیسے ہے؟ 10 منٹ. صلوات پر محمد. ایک صاحب آئے کہنے لگے یا رسول, بہار میں ہے یہ روایت, یا رسول اللہ کیفا یتوفا ملک الموت المؤمن. یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. مومن کے سامنے ملک الموت ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے آقا کے سامنے غلام. صلوات بر محمد. یہ ایک فرمائیے سر, ڈی آئی جی بڑا ہے کہ تھانے دار؟ ڈی آئی جی بڑا. ڈی آئی جی صاحب رشوت میں پھنس گئے تو اریسٹ کون کرے گا؟ تھانے دار. تھانے دار بڑا کہ ڈی آئی جی کا؟ ڈی آئی جی. تھانے دار وارنٹ لے کے پہنچا, ڈی آئی جی ہونے کے باوجود پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ یار تم بڑے ہو. کب بڑا ہونا اپنی جگہ, اس وقت اس کے پاس پاور ہے. سمجھ گیا؟ انسان اشرف المخلوقات ہے, اور اگر مومن ہے تو فرشتوں سے افضل ہے نا. مگر اس وقت تو ملک الموت کے پاس وارنٹ ہے, لیکن اگر واقعی دروغہ شریف ہے, صلوات بر محمد, سنیے, اور اتفاق سے اس دروغہ نے اسی ڈی آئی جی کے انڈر میں ٹریننگ کی تھی, وہ شاگرد ہوا, تو شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ سر مجبوری ہے, ہم آپ کو ہتھکڑی نہیں لگائیں گے سر, چلیے سر, نوکری کی بات. ارے یار تمہارے ہاتھ میں پاور ہے, لگاؤ ہتھکڑی. کہا نہیں, ہم سے افضل ہیں, ڈی آئی جی صاحب ہیں. تو ایک دنیاوی دروغہ تو اشرف کا اتنا خیال کرے تو فرشتہ اشرف کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ صلوات. ابھی آ رہا ہوں.
اور جب کہ خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم بھی ہے کہ آپ روح بعد میں قبض کیجئے گا، پہلے مرنے والے کا ٹینشن دور کیجئے۔ اب یاد سن لیے مجلس تمام۔ تو اب جو روایاتوں سے میں نے سمجھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہوں۔ چچا کا وقت آ گیا آخری، ملک الموت آ گئے، چاہے جتنے مومن ہوں ٹینشن تو ہوگا نا، ڈی آئی جی صاحب کی طرح گھبرائے گا آدمی۔ ملک الموت کی ذمہ داری کیا؟ روح بعد میں نکلے گی، پہلے ٹینشن دور کرو۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ ملک الموت پوچھے گا کیا بات ہے، اتنا گھبرائے کیوں ہیں آپ؟ تو مرنے والے کا جواب تو اتنا ہوگا، اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ مرنے والا کہے گا اس لیے کہ ابھی ہماری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ مثلا صاحب جو ہے وہ جون میں ریٹائر ہونا ہے، اس کے بعد ارادہ کیا ہے کہ کربلا جائیں گے، عاشور کربلا میں کریں گے، پھر واپس آئیں گے، بڑے بیٹے نے 1.5 کروڑ کا فلائٹ لیا ہے بمبئی میں، چہلم تک وہاں رہیں گے، پھر ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے نخلو آئیں گے، چھوٹے بیٹے نے یہاں ایک بنایا 2.5 کروڑ کا مکان پورا، تو 8ویں تک یہاں رہیں گے۔ 7 ربیع الاول کو رات میں اپنے یہاں جائیں گے ہم فیض آباد یا شاہ گنج بڑا گاؤں، 8ویں کا جلوس کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ 9ویں کی محفل ہمارے یہاں ہوتی وہ کریں گے، پھر ہم فیض آباد جائیں گے، دوبارہ کارڈ چھپوانا، چھوٹے بیٹے کی شادی ہے، اس کے بعد صاحب لکھنؤ جانا ہے اور وہاں کون سی ڈاکٹر ہے، وہاں چھوٹی بہو کو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے رکھی ہے، محمد علی نام پہلے سے رکھ رکھا ہے، اور وہ نواسے کا ختنہ ہے، اور کیا ہے یہ سارا کام 6 مہینے کا پورا پروجیکٹ بن کے تیار ہے، آپ ابھی سے آ گئے تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا سب کے ساتھ؟ ملک الموت کا جواب سنیے۔ ملک الموت کہے گا یہ بتائیے وسیع صاحب، اگر کسی سے 1 روپیہ لے لیا جائے اور 10 لاکھ دیا جائے، روایت میں ہے الفا الف، سمجھے آپ، 1000 تو 1000 × 1000 کتنا ہوگا؟ 10 لاکھ۔ تو کیا 1 روپیہ چھوٹنے کا صدمہ ہوگا اس کو؟ نہ۔ جیسے ہی مرنے والا کہے گا نہ، ملک الموت کہے گا انظر، ذرا دیکھو تو۔ اب جو دیکھیں گے، یہاں ہم کہاں سے گھومے تھے، مر نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنی جگہ، یہی تھی نا حدیث، ابھی دہراتا ہوں، انظر، ذرا دیکھو تو، فیر الجنہ وقصورہا، یہ زندگی کی بات ہے، وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اور جنت کے محلوں کو۔ اور وہ کون ہے ملک الموت؟ کہنے وہ آپ کے دادا، وہ ارے وہ آپ کے دادا کے وہ بڑے والے وہ بھائی، بڑے مومن آدمی تو وہاں ہیں، اور یہ کہنے یہی تو محمد علی ہیں، 8 اکتوبر کی جن کی ڈیٹ لکھنؤ میں ڈاکٹر نے دے رکھی ہے، ہم ہوناک سب وہاں ملیں گے۔ اب بھیا جیسے ادھر دیکھا یہ سب بھول گئے چچا کہ وہ ختنہ ہونا تھا تو شادی ہونی تھی تو کیا ہونا تھا، ارے یار بہت نام سنتے تھے، چلیں۔ تو اب ان کو وہ دہشت اپنی جگہ، ملک الموت یار لیٹ کیوں کر رہے یار، لے چلو بھائی صاحب۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب یہ مرنے والا جلدی کرے گا تو ملک الموت کہے گا کس بات کی جلدی ہے یار، رکو، فنظر، پھر دیکھو۔ اب روایت کہتی ہے جب دوبارہ مرنے والا نگاہ اٹھائے گا، فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، سنیے، مرنے سے پہلے رسول اللہ اور امیر المومنین کو دیکھے گا۔ البتہ ایک روایت الگ سے سنا دوں، مولا یا رسول اللہ کو دیکھنا یہ مومن ہونے کی پہچان نہیں ہے، ہر مرنے والا دیکھے گا، وہ چاہے مومن ہو، منافق ہو، چاہے جو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مومن دیکھے گا خوش ہو جائے گا، جا مولا
بہت غدیر کے چندے کے لیے سائیکل سے کازمائن تک گئے ہیں دوڑ کے، خوش ہو جائے گا، ہے نا. اور وہ لوگ کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو، وہ بھی ارے باپ رے باپ یہاں بھی آ گئے، اس کا ٹینشن بڑھ جائے گا. جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو صلوات بر محمد. تو رسول اللہ اور مولا کو ہر آدمی دیکھے گا مرنے سے پہلے، مگر بقیہ اماموں کو صرف مومن زیارت کر سکتا ہے. چنانچہ اب روایت کہتی ہے ملک الموت میں پھر دیکھو، اب جو دیکھے گا تو کیا فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، وہ رسول اللہ امیر المومنین اور ان دونوں کی آل پاک. آل پاک یعنی امیر المومنین امام بقیہ امام. کیا نام ہے آپ کا؟ کبھی دیکھا حضرت علی کو خواب واب میں؟ نہ. آپ نے سر آپ تو کیسے پہچانیے گا کہ حضرت علی ہے کہ امام حسین؟ یہ ذمہ داری بھی ملک الموت کی ہے، پہچانواؤ. تو اب روایت کہتی ہے کہ وہ دیکھے گا رسول اللہ اور امیر المومنین اور ان کی اول پاک. ملک الموت کہتا ہے پہچانتے ہو؟ تو کبھی دیکھا تو ہے نہیں کہ پہچان لیں گے. تو آدمی کہے گا نہیں. تب ملک الموت کہے گا ہم ائمتک، ہم سادات، ہمیں یہی تو ہیں تمہارے امام لوگ، یہی تو ہیں تمہارے سید و سردار لوگ. اب آدمی اپنی عقل لگانا شروع کرے گا کہ یہ آگے ہے تو رسول اللہ ہوں گے، تو یہ حضرت علی ہوں گے، تو یہ وہ لگ جائے گا زیارت میں. کب دھیرے سے ملک الموت نے روح نکال لی مرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے. صلوات بر محمد. تو عشق علی دنیا بنانا ہے، عشق علی آخرت بنانا ہے. بولیے عشق علی. الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا، مر نہیں سکتا حتی یشرب من الکوثر، جب تک آب کوثر نہ پی لے. وَيَأْكُلْ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى، شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھا لے. وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، یہ سنا چکے تھے. اب آئیے اور یہ آخری فقرہ. الا ومن احب علیا، جو علی سے محبت کرتا ہے، یحون اللہ علیہ سکرات الموت، خدا اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے وَيَجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دیتا ہے. ایھا الناس، لوگو، وسیع حسن، سب کو مرنا ہے. ایسا کرو کہ مرنے کے بعد بلکہ مرتے وقت اذیت نہ ہو. کیا کرنا ہوگا؟ خاندان کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو. ہے روایت موسیٰ نے پوچھا پالنے والے جو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا اس کو کیا تو دے گا؟ اللہ نے کہا کہ انسی لہ الاجل، موت بھلا دوں گا، موت کی سختیوں کو آسان کر دوں گا. یہ ہو گیا. ماں باپ اگر یہ راضی نہیں ہے مرنا مشکل ہو جائے گا. 3 عشق علی، محبت علی. الا ومن احب علیا، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا. لیکن دعویٰ اور ہے، پھینکنا اور ہے. ہم ممبر سے بیٹھ کے آپ کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں بڑھیا بڑھیا حدیثیں سنا کے تاکہ آپ پر یہ اثر ڈال سکیں ہم بہت بڑے عاشق علی ہیں.
ہم بہت بڑے مولائی ہیں، ہم آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا یہ۔ ان لوگوں کو پتا ہے، ایک پورا گاؤں آیا خراسان امام رضا علیہ السلام کے امام کی بارگاہ میں، پورا کوئی علاقہ کرائے پہ لیا، اب آئے ملنے، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہیے امام سے ملنے آئے ہیں۔ کہا حضرت نے منع کیا، نہیں ملیں گے، جاؤ۔ 1 دن 2 دن 5 دن 15 دن 25 دن 35 دن 50 دن 59 دن جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، جاتے ہیں، امام نے ملنے سے منع کر دیا۔ 60واں دن آیا، آج آئے، پھر کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہیے، اب وہ بھی پہچان گیا، کہلے سن لو بھیا، رک جاؤ، روز والا جواب نہیں سننا ہے، آج ہم لوگ ملنے نہیں آئے ہیں، کل تک ملنے آتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بات اڑ گئی ہے کہ ان کو امام نے جو ہے وہ لفٹ نہیں دی، بڑی بے عزتی ہمارے علاقے میں ہم لوگوں کی ہو رہی ہے، بہت شیعہ بل کے گئے تھے، ابے ان کے امام ان سے ملے ہی نہیں، 60 دن سے گھوم رہے ہیں، تو وہ سب ہم کو اطلاع آ چکی ہے، اور ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گاؤں واپس نہیں جائیں گے، کہیں اور جا کے بس جائیں گے، وہ میٹر نہیں ہے۔ آج جو آئے ہیں خالی یہ پوچھنے کے لیے ہماری خطا کیا ہے، وہ پتہ چل جائے تو اب کی بار سدھار کر کے آئے، مطلب شاید یہ رہا۔ اس نے جا کے بیان کیا، امام نے کہا بلا لو، سنیے آپ، اب یہ لوگ 60ویں دن حاضر ہوئے، ہم لوگ کیا ہیں، ایک بار گئے کربلا ہو جائے، اب بڑے بڑے پوسٹروں میں مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کربلا ہی خطاب فرمائیں گے، ہمیں تم کو پتا بھی ہے کہ تمہارا جانا قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، صلوات بر محمد و آل آئے لوگ، کیا بھائی کیا بات ہے، مولا ہماری خطا کیا ہے؟ کہ خطا یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ کیا جھوٹ کہ کون ہو تم لوگ؟ کہ آپ کے شیعہ ہیں مولا، کہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ جی، اب سب کے کان کھڑے ہوئے، جی تم کہہ رہے ہو کہ تم شیعہ ہو ہمارے، تم کو پتہ ہے شیعہ کون ہے؟ ہمارے شیعہ حسن ہے، علی کے شیعہ حسن ہے، علی کے شیعہ حسین ہے، علی کے شیعہ سلمان ہے، علی کے شیعہ ابو ذر ہے، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہے۔ تم لوگ شیعہ، وہ چیزیں تمہارے اندر، ہم مولا ہم کیا بتائیں، جو ہے محبت تو ہی ہے، کہ تو اتنا ہی کہو نا جتنا ہو، محبت مان لیں گے، شیعہ نہیں ہو، محب ہو، بس مولا ہم آپ سے محبت تو ہے، کہا تو بس اتنا ہی دعویٰ کرو کہ چاہنے والے ہو، کہا ٹھیک ہے مولا، بس شیعہ نہیں کہیں گے، محب ہیں، کہا ٹھیک ہے، تو اب محب ہو نا، تو محبت بھی ایک طرفہ تھوڑی ہوگی، دور کیوں کھڑے ہو، آگے آؤ، اب امام کے سامنے ہمت نہ پڑے، تھوڑا اور آگے آؤ، تو آگے والا آدمی تھوڑا ہاتھ تک پہنچ گیا، امام نے بڑھایا ہاتھ، بلا کے کلیجے سے لگایا، اس کے بعد اپنے خادم سے پوچھا کتنی بار یہ لوگ ہمارے دروازے پہ آئے ہیں؟ کہا مولا آج 60واں دن ہے، کہا آج سے اسٹارٹ کیجئے 60 بار ان کے دروازوں پہ جا کے میرا سلام پہنچائیے۔ وہ قدر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ قدر کرتے ہیں، لیکن پھینکوؤں کو پسند نہیں کرتے، 420 کو پسند نہیں کرتے، ہم جیسے مکاروں کو پسند نہیں کرتے۔ جتنے میں ہو وسیع حسن، شور مت مچاؤ، جتنے میں ہو اتنے میں خالص رہو۔ اور سنا دیں آپ کو، بس ایک بزرگ عالم تھے، صلوات بر محمد، بہت بڑا سہارا ہے ان لوگوں کا۔ میں یہ نہیں اس طرح کی مجلس پڑھنا چاہتا کہ لوگوں کے اندر مایوسی آ جائے، معاذ اللہ، نہ، اہل بیت چاہ لیں گے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن
وسیع حسن اگر اپنے کو محب کہتے ہو یار، شیعہ کہتے ہو، تو دنیا سے مکاری کرو، کم از کم اہل بیت کے لیے تو صاف رہو نا، ان سے تو 420 مت کرو۔ حوض علمیہ قم کے بانی شیخ مرتضیٰ حائری، عبد الکریم حائری، ان کے بیٹے ہیں شیخ مرتضیٰ حائری۔ سن لیے ختم۔ شیخ مرتضیٰ حائری کو اللہ نے کا ایسا جذبہ دیا تھا، بڑے شوقین زیارت کے۔ اگر حوضے میں قم میں 2-3 دن کی بھی چھٹی ہو گئی تو بس سے، ٹرک سے، اس سے 2 گھنٹے کے لیے السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا واپس۔ ان کی دوستی تھی مرجع تقلید آغا مرشی نجفی سے۔ طے یہ ہوا جو پہلے مرے گا مرنے کا حال سنائے گا۔ ایک بات کہہ دوں، پہلی رات قبر کی بڑی سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ منکر و نکیر کا سوال و جواب بہت سخت ہوتا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا آ مرتضیٰ حائری کا کافی دنوں کے بعد۔ ہاں مرشی نے ان کو خواب میں دیکھا، یار اچھا بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے بھیا جب دفن کر کے چلے گئے لوگ، ابھی پیروں کی آواز آ رہی تھی، تب تک فرشتے آ گئے۔ انہوں نے سوال شروع کیا، تو چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، جیسے DIG صاحب ڈر گئے نا، دہشت تو ہوگی وہاں سب منکر و نکیر کے سوال۔ تو میں جواب تب تک لگا جیسے دور سے کوئی کہہ رہا ڈرنا مت۔ تھوڑا سا آرام ہوا، اور پھر وہ سوال کر رہا ہے، ادھر مجھ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آواز دھیرے دھیرے نزدیک آ رہی ہے، ڈرنا مت۔ اتنے میں دیکھا امام رضا سلام اللہ میرے پاس آ گئے، بڑے پیار سے محبت سے پوچھا کیا ہوا، ڈر گئے تھے؟ ہم نے کہا آقا زندگی میں کبھی اتنا نہ ڈرے ہوں گے جتنا اس وقت ڈرے تھے۔ کہا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں۔ ابھی پتہ چلے گا اس آدمی نے زندگی میں کتنی بار امام کی زیارت کی۔ کہا ابھی تو ایک بار آئے ہیں، ابھی 69 مرتبہ ہم کو تمہارے پاس آنا ہے، بقایا ہے تمہارا۔ یعنی زندگی میں وہ کم از کم 70 بار امام کی زیارت کو گئے تھے۔ خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اب سے وسیع حسن ٹھیک ہو جاؤ، اب سے توبہ کر لو، اب سے استغفار کر لو، اہل بیت کا سہارا ہے، انشاءاللہ ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت۔ ارے صاحب آپ بتائیے، اس پورے مجمع میں ہم سب لوگ گناہگار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے گڑبڑ، لیکن چاہے جتنے بڑے گناہگار ہم لوگ ہوں، اس میں سے کوئی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ جس نے امام کو ستایا ہو، امام کو گھیر کے لایا ہو، امام کی لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہو۔ اتنا بڑا جرم کسی نے نہیں کیا ہے۔ جب اتنا بڑا مجرم 1 سیکنڈ میں امام حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا چھوڑو یار کوئی بات نہیں ہے، بس حسین کا سہارا، حسین کا سہارا ہے۔ بس ایک قصہ یاد آ رہا تھا مگر نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، زیادہ مصائب بھی ہے، سب چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، ایک بات بتائیں،
रुक जाइए एक सेकंड। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने बुलाया अब्दुल्ला इब्न जाफर को। कहने लगे अब्दुल्ला, दुनिया में बाप बेटे बहुत हैं, याकूब और यूसुफ जैसे नहीं है। दुनिया में बाप बेटी बहुत हैं, रसूलुल्लाह और हज़रत ज़हरा जैसी नहीं है। दुनिया में भाई बहन बहुत हैं, हुसैन और ज़ैनब जैसे भाई बहन नहीं है। अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी शादी ज़ैनब से करने को तैयार हूँ, मगर अगर कभी हुसैन को कोई सफ़र दरपेश हो जाए तो ज़ैनब को हुसैन के साथ जाने की इजाज़त है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, दोनों बाहें इमाम के गले में डाल के लिपट गए। मैं न जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे, बीमार को देखे, बेवाओं को देखे। इमाम समझ गए अब इजाज़त आसान काम नहीं है। बाज़ बुज़ुर्गों का फरमाना है, मैंने नहीं पढ़ा, बाज़ बुज़ुर्गों का फरमाना फ़अशारा अलैहिस्सलाम इला क़ल्बि उख़्ते। इमाम ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। न जाने उस इशारे में क्या था। जुदा हुई, अच्छा भैया जाओ, खुदा हाफिज। जुलजना पे सवार हुए, चंद कदम चले थे, पीछे से आवाज आई, महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा के बेटे, धीरे धीरे, ए फातिमा के लाल, आहिस्ता। इमाम ने मुड़ के देखा, ज़ैनब उतर गए। फरमाते बहन तुम तो इजाज़त दे चुकी थी ना, अब क्यों चली आ रही हो? भैया, अम्मा ने कहा था जब मेरा लाल जाने लगे मेरे बच्चे के गले को छू, बंदे कबा खोलो। कोई बीबी के दिल से पूछे, जिस गले को चूमने जा रही हो अभी उस गले पे कुंद खंजर फिराया जाए। आए मैदान में, 2-3 मिनट। दुश्मन का सिपाही कहता है, यजीदी फौजी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बहादुर आदमी नहीं देखा। एक भरी दोपहर में जिसके भाई, भतीजे, भांजे, औलाद सब मार दिए गए हो और खुद 3 दिन का भूखा और प्यासा। वो कहता, लेकिन जब इमाम बाहर आए, तलवार न्याम से निकाली, हमला शुरू किया, ये यजीदी फौज भागती थी और इमाम से पनाह अमान तलब करती थी। तारीख कहती जब ये सब भागते थे ना तो मेरा मौला तड़प के कहता था, कहाँ भाग के जा रहे हो? तुमने मेरे अकबर को मारा है। कहाँ भाग के जा रहे हो? तुमने मेरा लड़ते लड़ते। कहते हैं वहाँ आ गए जहाँ हज़रत अबुल फज़ल सलामुल्लाह अलैह का जिस्म मुबारक था। नज़र पड़ी, लजाम फ़र्ज खींच ली, गौर से देखा, भैया उठो, अपने प्यासे भाई की जंग देखो। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। दिल चाहता है, एक दुआ करना चाहता हूँ, दिल से आमीन कह दीजिए। खुदा, मौत बरहक है, मरना सबको है, लेकिन कोई मरता है कोमा में चला गया, फालिज का असर हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, बात नहीं कर सकता है ना। खुदा, जब तूने ये नेमत दी है जिक्र अहले बैत की, या अल्लाह मरते दम तक जबान बंद मत करना। खुदा,
مرے تو علی علی کرتے مرے، مرے تو حسین حسین کرتے مرے۔ ادھر آ گئے جہاں شہداء کے جنازے تھے، نظر پڑی، انہوں نے فرس کھینچ لی، اٹھو اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا نا تو امام کا جملہ سناؤں آپ کو، فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کیا ہو گیا مجھ کو؟ میں پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دے رہے۔ بعض کہتے ہیں لاشیں تڑپ اٹھے، مطلب شاید یہ تھا آقا موت نے مجبور کر دیا۔ بس لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے۔ یا اللہ، اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں خدا جو جا چکے ہیں ان کو پھر سے سب کو امام مظلوم کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جائیے گا کربلا نا، جو گئے ہیں ان کو پتا ہے، آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت زمین پر آ گئے، فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا قانون ہے، کم از کم گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے نا، لیکن ہائے میرا مولا، پسے گردن سے سوکھا گلا، کل خنجر، کہتے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تڑپ کے حضرت زینب نے پکارا، یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا، تو کھڑا دیکھ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں مگر ادھر زکام 2-3 دن سے ہو گیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ رئیس بانو روحی رضوی بنت سید ابن عباس صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ جی تمام ممبران انجمن ظفر الایمان سے گزارش ہے برائے کرم فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آئے شہ کربلا آئے شہ کربلا آئے شہ کربلا آئے شہ کربلا حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ اے حسین کربلا تیرے قدموں کی بدولت اب ہے شان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ وہ تو کہیے تیرے بھائی کی درگاہ ہے وہ تو کہیے تیرے بھائی کی درگاہ ہے ورنہ کب کا مٹ گیا ہوتا نشان لکھنؤ حسین کربلا مہمان لکھنؤ کربلا ہے ایک یہاں پر تیرے روزے کی مثال کربلا ہے ایک یہاں پر تیرے روزے کی مثال جس کے بنیاد بنی وجہ ہے امان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین 2 مہینے 8 دن تک تیرے ماتم میں حسین عرش سے جا جا کے ٹکرائے فغان لکھنؤ اے حسین کربلا اے مہمان لکھنؤ اے علی کے لاڈلے دامن نہ چھوڑے گے تیرا اے علی کے لاڈلے دامن نہ چھوڑیں گے تیرا جس طرح سے چاہے کر لے امتحان لکھنؤ اے حسین کربلا مہمان لکھنؤ تیرے اکبر پر تصدق تیرے اصغر پر نثار تیرے اصغر پر تصدق
کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، عدو نے جتنا سکینہ کو، عدو نے جتنا سکینہ کو چاہ مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، اے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ یہاں جلائے تھے خیمے، وہاں جلایا تھا گھر، نشاں ہے دادی کی ہی طرح میرے چہرے پر، نشاں ہے دادی کی ہی طرح میرے چہرے پر، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو تماچا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، اے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ ارے نہ کھایا میری یتیمی پر بھی ترس کوئی، تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی، تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی، دکھا کے مجھ کو کٹا سر، دکھا کے مجھ کو کٹا سر تمہارا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، اے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ جو یہ چہرے پہ میرے زخم ہے انگوٹھی کا، تمام عمر بابا یہ بھر نہ پائے گا، تمام عمر بابا یہ بھر نہ پائے گا، تماچا شمر نے چہرے پہ، تماچا شمر نے چہرے پہ ایسا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے، اے غریب باپ کی بیٹی کو کتنا مارا ہے۔ دل بہن کے لیے تڑپے تو مجھے خط لکھنا، دل بہن کے لیے تڑپے تو مجھے خط لکھنا، ذکر صغرا کا جو چھیڑے تو مجھے خط لکھنا، دل بہن کے لیے تڑپے تو مجھے خط لکھنا، یہ بہن جیتی ہے اس آس
میں اب تک اکبر یہ بہن جیتی ہے اس آس میں اب تک اکبر بات شادی کی جب آئے تو مجھے خط لکھنا دل بہن کے لیے تڑپے تو مجھے خط لکھنا ہے سکینہ کو بہت مجھ سے بچھڑنے کا قلق ہے سکینہ کو بہت مجھ سے بچھڑنے کا قلق وہ میرے واسطے روئے تو مجھے خط لکھنا دل بہن کے لیے تڑپے تو مجھے خط لکھنا میری نظروں میں ہے اصغر کے ہمکنے کی ادا میری نظروں میں ہے اصغر کے ہمکنے کی ادا گھٹنیوں فرش پہ دوڑے تو مجھے خط لکھنا دل بہن کے لیے تڑپے تو مجھے خط لکھنا سب کی فرقت سے میری جان پہ بنی ہے بھیا سب کی فرقت سے میری جان پہ بنی ہے بھیا جب میرا نام کوئی لے تو مجھے خط لکھنا دل بہن کے لیے تڑپے تو مجھے خط لکھنا گھر اکیلی آئی ہوں کہتی تھی زینب یہ رو کر گھر اکیلی آئی ہوں کہتی تھی زینب یہ رو کر گھر اکیلی آئی ہوں کربلا میں سب کو کھو کر گھر اکیلی آئی ہوں کہتی تھی زینب یہ رو کر گھر اکیلی آئی ہوں جب مدینے سے چلی تھی سب کے سب موجود تھے جب مدینے سے چلی تھی سب کے سب موجود تھے یہ میری قسمت پلٹ گئے گھر اکیلی
آئی ہوں کہتی تھی زینب یہ رو کر گھر اکیلی آئی ہوں وہ میرا کڑے الجوانہ نہ کی جو تصویر تھا وہ میرا کڑے الجوانہ نا کی جو تصویر تھا داغ اس کا دل پلے کر گھر اکیلے آئی ہوں کہتی تھی زینب یہ رو کر گھر اکیلی آئی ہوں قبر زہرا ہل گئی تنویر سن کر یہ بیان قبر زہرا ہل گئی تنویر سن کر یہ بیان جب کہا زینب نے رو کر گھر اکیلی آئی ہوں کہتی تھی زینب یہ رو کر گھر اکیلی آئی ہوں السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ولدک وابیک السلام علیکم ولمک واقی السلام علیکم فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم اخاب الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و سیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علی غریب الغرباء السلام علیکم عین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس انیس النفوس حشی المطفئن بید الطوس السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان عرب والعجم السلام علیکم ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا روحی و اسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب عصر والزمان علمان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم امام الجان عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسفال اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک و عوانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ